اب میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو بھی بارہا یہ دعا کرتے ہوئے، اتنی تکلیف میں تھے کہ دل کی تکلیف الگ، اور ایک پھوڑا نکل آیا تھا، اس پھوڑے کی تکلیف الگ، اور وہ جو ایک ہرپیس کی تکلیف ہوتی ہے ہاتھوں کے اندر، ہاتھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے انگارے رکھے ہوئے ہیں، اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک تکلیف، ایک نہیں، دل کی تکلیف، ایک پھوڑے کی تکلیف، ہاتھوں کی تکلیف، تو ایک دم سے ایک مرتبہ موقع منہ سے نکلا، یا اللہ رحم فرما۔ پھر فوراً فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دی، یا اللہ رحم فرما، جس کا مطلب یہ ہوگا گویا ابھی رحم نہیں ہو رہا اللہ کی طرف سے، اتنے رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، تو میرا یہ کہنا کہ اللہ رحم فرما یہ گویا ناشکری ہے۔ پھر یہ دعا فرمائی جو حضرت حاجی صاحب نے تلقین کی، یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو، اس تکلیف کی نعمت کو صحت سے تبدیل فرما۔ تو حقیقت میں تو وہ نعمت ہوتی ہے، بندہ کمزوری کی وجہ سے اس کی وہ نعمت نہیں سمجھ رہا۔ تو ایک تو حمد کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری حقیقت میں نعمت، ہاں البتہ ہم کمزور ہیں، مانگیں گے یہی یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگی صحت مانگیں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہے وہ بھی نعمت، لہذا حمد کی ایک وجہ تو یہ حمد اللہ و صبر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی قسم کی، تو ایک تکلیف ہے، عین اسی تکلیف کی حالت میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہیں، عین اسی وقت بخار ہو رہا ہے بہت تیز اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، برا حال ہو رہا ہے، تو آدمی جو ہے اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی اس حالت میں بھی آنکھیں تمہاری صحیح کام کر رہی ہیں، زبان تمہاری صحیح کام کر رہی ہے، کان تمہارے صحیح کام کر رہے ہیں، سارا جسم جو ہے اس کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے، ایک بخاری تو ہو گیا نا، سمجھے، ایک بخار ہو گیا، تو اس وقت میں جو نعمتیں حاصل ہیں ان نعمتوں کا تصور کر کے اس کا حمد پہلے کرو اللہ کی، پھر صبر کرو، حمد اللہ و صبر، پہلے اس کی شکر تو ادا کر لو جو پہلے نعمتیں میسر ہیں۔ اسی وجہ سے سنت قرار دیا گیا کہ جب بندہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پہلے حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین پہلے کہے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا کرے۔ حمد کیوں کرے؟ پہلے اس لیے کرے کہ اللہ پہلے تو میں آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں پہلے میں اس کا شکر تو ادا کر لوں، ایسا نہ ہو کہ میں مانگ رہا ہوں تو ناشکری ہو جائے ان نعمتوں کی جو آپ نے مجھے عطا فرما رکھی۔ تو پہلے حمد کرو اللہ کی، کس بات پر کرو؟ ان باتوں پر جو تمہیں، ان نعمتوں پر جو تمہیں حاصل ہیں، پھر درود شریف پڑھ کر اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو حمد کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ بیماری یا مصیبت خود نعمت ہے، دوسرے اس وجہ سے ہے کہ عین اس بیماری، عین اسی مصیبت کے دوران اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ واقعہ سنا، ایک مرتبہ نہیں بارہا، کہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور، حضرت والد صاحب کے استاد اور بڑے عجیب بزرگ تھے، عام طور سے لوگ حضرت میاں صاحب کہا کرتے تھے، ساری زندگی ابو داؤد پڑھائی دارالعلوم دیوبند میں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالات سے نوازا تھا، تواضع کی انتہا، عجیب و غریب، بہت سارے واقعات حضرت والد صاحب سے ان کے سنے ہیں اور عجیب سبق آموز واقعات۔ تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے سنایا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب کو بخار بہت تیز ہو گیا، تو میں عیادت کے لیے گیا اور جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج؟ تو کہا بھائی اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے کان کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری زبان کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی دل کا دورہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے مجھے جتنی بیماریاں نہیں تھیں پہلے ان کا ذکر کر دیا کہ نہیں ہے، ہاں بخار ہو رہا ہے بھائی دعا کر دو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور ہو جائے۔ تو حمد اللہ و صبر، اللہ کی حمد کرے گا اور پھر صبر کرے گا۔ تو حمد ان نعمتوں پر ہے جو اس وقت دوسری نعمتیں حاصل ہیں، ایک تو خود بذات خود مصیبت نعمت ہے، اور دوسری جو حقیقی جو آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کا تصور کر کے حمد کرے پہلے اور پھر صبر۔ تو ہم دونوں صورتوں میں ہے، جب اچھائی کوئی پہنچی ہے اصابہ خیر حمد اللہ و شکر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مصیبت حمد اللہ و صبر۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا گھاٹا کسی حالت میں بھی نہیں، یہاں بھی اجر وہاں بھی اجر، اور دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں صبر اور شکر تو ایمان کامل ہو۔ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، آدھا ایمان صبر ہے آدھا شکر ہے۔ اور قرآن کریم نے کئی جگہ پر فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار ہو، صبار بہت صبر کرنے والا، صبار صبور سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور ہو یعنی شکر کرنے والا ہو۔ دو صفتیں جس میں پائی جا رہی ہیں، تین نشانیاں ان کو پتہ چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس قدرت کاملہ کی، اس کی حکمت بالغہ کی نشانیاں اس کے سمجھ میں آتی ہیں جو بہت صبار ہو اور شکر کرنے والا www.darsequran.com